اللہ نے آدم کی شروعات کی، آدم علیہ السلام کی بنیاد رکھی، ابلیس پر فوقیت دی، جنتوں کا سردار بنایا، علم آدم الاسماء، علم یعلم تعلیم، اس علم کے سیگے کے ساتھ اللہ نے آدم کا شرف رکھا۔ اور جب اس پوری لڑی کا ریوائول چل رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وقت آیا، تب بھی اللہ نے جب پہلا ارشاد کیا اللہ کے نبی کے ساتھ، تو وہاں بھی علم ہی مصداق تھا، وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ انسان کا کمال اور وہ احسان اور یہ سکون اور یہ کلیجہ اور یہ جگر اور اس کی ٹھنڈک اور وہ درد اپنے رب سے دور ہونے کا، یہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے آپ کو ہلکا نہ لیں پتر، دنیا جتنا تجھے ہلکا لیں، کدی اپنے آپ نو ہلکا نہ سمجھی۔ تو اکیلا بھی ہے مگر رب کی دلیل ہے دنیا کے اندر، یاد رکھیے۔ یہ سکون اور یہ اطمینان تیرے سینے کو نصیب ہوگا بیٹا، کیونکہ تیرے پاس اللہ کی سب سے بڑی طاقت ہے اور وہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، کہ ہم نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا، تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، شیء نکرہ ہے، نفی کے سیاق میں عموم پر نص ہے، خاص کرنے کے لیے دلیل چاہیے ہوگی۔ بندہ کوڑا آندہ ہے دنیا کے اندر، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، آنکھ کان دل دیے تجھے اس لیے لعلکم تشکرون، لعلک علت پہ کھڑا ہوا ہے وہاں پر اپنی، تاکہ تو شکر کر۔ یعنی یہ پروسیس ہے انسان کی دنیا میں پرفارم کرنے کا، سلطنتیں بنانے کا، جنگیں لڑنے کا، اس دنیا میں اپنے جسم سے وہ کارنامے پروڈیوس کرنے کا جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگرچہ ایک زمانے میں لم یکن شیء مذکورہ تھا، کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، دوسری جگہ پہ خلق الانسان ضعیفہ تھا، کمزور تھا، مائن مہین تھا، مگر انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ یہ سب ہوگا، دلیل بنے گا بیٹا اس دنیا کے اندر۔ تو پہلی چیز ہے تزکیہ، سیلف پیوریفیکیشن، سیلف آگمنٹیشن، سیلف انالیسس، سیلف ریڈیمپشن، اپنے قلب کے اندر جا کے اترنا۔ اور ما من مولود الا یولد علی الفطرہ سے جتنی انسان کی بربادی ہوئی ہے اس کو تلاش کرنا، جو فابا واہ یحبدانی مجلسانی نسل۔ انسان اللہ نے بالکل صحیح بھیجا تھا، پیکج صحیح بھیجا تھا اللہ نے آسمانوں سے۔ اس کے ماں باپ اگرچہ ابویت کے اوپر جرم عائد کیا ہے، لیکن مشائخ بیٹھے ہیں، اگر قیاس کر لیا جائے یہاں پر ہر اس شخص کے اوپر جو علم خارج سے باطن میں اتارتا ہے تو وہ بھی مجرم ہونا چاہیے۔ جو اس کی یہودیت اور مجوسیت اور نصرانیت کے اوپر کام اس کو بناتا ہے، وہاں پر غیر اللہ کی طرف جانے کے اوپر ابویت کے ساتھ ساتھ اس پر بھی جرم عائد ہونا چاہیے۔ انسان کی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اس کی محبتیں خراب ہو جاتی ہیں، اس کی امیدیں خراب ہو جاتی ہیں، اس کا غضب خراب ہو جاتا ہے، اس کا طیش خراب ہو جاتا ہے، اس کی خوشیاں، اس کے غم، اس کی جیت، اس کی ہار، اس کا فوز، یہ سب اس کا اپنے اصل سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ ایک عالم کا بھی ہٹ سکتا ہے، علم سے پہلے قبل اس کی زندگی سے ہٹ سکتا ہے، بعد العلم بھی ہٹ سکتا ہے۔ اس لیے اگر انسان کا تزکیہ نہیں ہوا، اس کی روح پاک نہیں ہوئی، انسان اپنے اس علم کو استعمال کرے گا ایک شیطان بننے کے اندر۔ تو یہ علم تجھے اس احسان کی معراج پہ تب پہنچائے گا، جنگ کے میدان میں تب اتارے گا، لوگوں میں اپنا اثر رسوخ منوانے پہ تب قائم کرے گا، قیادت اور امامت کے باب تب منوائے گا تجھ سے، قوم کا تجھے رہنما اور پیشوا تب بنائے گا جب تو من بدا بسیاست نفسہ فقط ادرک سیاست الناس تب کرائے گا، جب تو اس پر چھری چلانے کا جگر اور ہمت کرے گا، جب تو ان الفاظوں کو کہے گا، انکار کرے گا انا خیر منہ سے، انکار کرے گا کہ میں بہتر ہوں اس سے اس سے اس سے، اور اپنی غلطی مانے گا کہ واقعی میں اس رستے میں گمراہ ہو گیا۔ اس لیے اب استدلال سنیں، ایک جگہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ہے، اور اللہ کی شان دیکھیں ایک جگہ پہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، التزکیۃ بعد التعلیم وقبل التعلیم فی، اور اس کے وسط میں بھی رکھا ہے اللہ نے۔ تو نفس کی پاکی
نہ اس سفر کی شروعات میں چھوڑی جا سکتی ہے، نہ وسط میں چھوڑی جا سکتی ہے، نہ انتہا پہ چھوڑی جا سکتی ہے. یہ تو آخری لمحے میں بھی انسان کو تباہ کر سکتا ہے اس کا نفس. نعلم ما توسوس به نفسه. ہم جانتے ہیں، لام قد کی تحقیق کھڑی ہے، قسم کے بالمقابل کھڑا ہے یہ جملہ. ہم قسماً جانتے ہیں کہ تیرا نفس تجھے کیا وسوسے دیتا ہے. ادھر سے الذی یوسوس فی صدور الناس کھڑا ہوا ہے، ادھر سے یجری کا مجری دم کھڑا ہے آپ کے اندر. پھر انسان کی نفسیات کا پاگل پن کھڑا ہے. کیسے تفریق کرے گا انسان کے اندر جو ابھی آوازیں جو مجھے بھی سن رہی ہیں، کیسے تفریق کرے گا یہ حق ہے یہ باطل ہے بغیر علم کے؟ بچے، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کیسے بغیر علم کے آپ تفریق کریں گے کہ یہ حق کی آواز ہے، یہ رحمان کی آواز ہے اور یہ شیطان کی آواز ہے اور یہ نفس کی آواز ہے میری. اس لیے تزکیہ اوجب ہے اس ٹائم پر، اوجب واجب ترین چیز اگر کوئی چیز ہے وہ نفس کی پاکیزگی، کہ میں یہ ہوں، وہ ہے، یہ ہیں اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے. مگر اگر نفس اگر یزکیہم کے خلاف کھڑا ہوا بغض، حسد، تکبر، کینہ، حب الریاسہ، علو، یہ سیگے اگر اندر سینے میں ہوئے تو بیٹا ایک ٹائم پر تو اپنے علم کو کندن نہیں بنا سکے گا. پھر یہ علم استعمال ہو رہا ہوگا باطل کو ثابت کرنے کے لیے. یہ علم حق کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا اس سے، اور اس علم کے ساتھ ہی تو تیری قربانی ہے. بچے، یہ کلیجے کے اندر وہ درد پال توحید کا، وہ سنت کا، تیرے 1400 سال کے ائمہ کرام کی قربانیوں کا. تو بیٹا اپنے نفس کا تزکیہ کر. تیری زبان میں اللہ تاثیر پیدا کرے گا اگر تیرے کلیجے میں اخلاص ہوگا اللہ کے لیے. جس جگہ استاد کا لوٹا اٹھانے کی ضرورت ہے بیٹا، لوٹا اٹھا استاد کا. جو اپنے استاد کا لوٹا نہیں اٹھا سکتا بیٹا، اور مدرسے کی دال نہیں کھا سکتا، وہ کبھی آگے نہیں جا سکتا. اے مدرسے دی دال دی شان ہے کی الحمدللہ، جو کسی مٹن چکن دے اندر نہیں ہے گی، اے صرف مدرسے دی دال ہے گی ہے جڑا انسان نو انسان بناندی ہے، جڑے بندے دے اندر دے فرعون نو انسان بناندی ہے، پھر انہوں عبد بناندی ہے، پھر انہوں قائد بناندی ہے. تو اپنے علم کی طاقت کے ساتھ اپنے نفس کا تزکیہ کبھی نہیں چھوڑنا. جہاں تمہارا نفس تمہیں روکتا ہے دین کی خدمت، دین کا نام روشن ہو جائے گا، توحید کا نام روشن ہو جائے گا. نفس کے کلیجے کے اوپر چھرا چلا کے چلا جائے، حوصلہ نہیں آنا، مگر اپنے اندر دین کی خدمت کے لیے کوئی بھی تبدیلی لانی پڑے پیچھے نہیں ہٹنا. کبھی پیچھے نہیں ہٹتے دین کی خاطر. تیرا نفس اگر کٹ بھی جائے، تیری ذات برادری پہ چھرے چل بھی جائیں، دین اگر اس کا احیاء ہو جائے تو بچے تو امر ہو گیا ساری زندگی.